حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت رمضان المبارک کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے کے لیے بندے عطا فرما، اور حور عین کہتی ہیں کہ اے میرے خالق و مالک، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے ساتھ بندوں کا نکاح فرما۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، نہ ہی کوئی نشہ آور چیز کو پیا، اور نہ ہی کسی مسلمان پر بہتان باندھا، اور نہ ہی گناہوں کا ارتکاب کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا، اور جنت کے اندر سونے چاندی اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا اس محل میں جمع ہو جائے تو اتنی ہی جگہ گھیرے جتنی دنیا کے اندر ایک بکریوں کا باڑا جگہ گھیرتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی، اور جس نے اس مہینے میں نشہ آور چیز کو پیا، کسی مسلمان پر بہتان باندھا اور گناہوں کا ارتکاب کیا، تو اللہ عز و جل اس بندے کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ 11 مہینے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کر دیے کہ تم ان 11 مہینوں میں اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکو، اور 1 مہینے کو اللہ عز و جل نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ تو تم اس رمضان المبارک کے حوالہ سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یقیناً یہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت ساری رہنمائیاں رکھتی ہے کہ جہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا 70 گنا 70 فرائض کے برابر جب ثواب کر دیا جاتا ہے، تو وہیں پر اس مہینے میں گناہوں کا وبال بھی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اس رمضان المبارک کے مہینوں میں بھی گناہوں کا ارتکاب کیے جا رہے ہیں۔ نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، تو یہ اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا ہم روزمرہ بنیادوں پر جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہاں پر بالخصوص ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو جو ہے وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے گزارنا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کو جو ہے وہ گناہوں سے بچائیں، اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اس مہینے کو عبادات کے اندر گزاریں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت